دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اپنے دین اسلام کے لیے قبول فرما۔ اور ادھر کفار مکہ دشمنان اسلام کی کمیٹی کے اجلاس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تلوار سونت کر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں گا۔ کفار نے کہا عمر، تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ میں بے میان تلوار لے کر نکلے ہیں کہ راستے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کرنے جا رہے ہو، مگر تم نے اپنے گھر کی کچھ خبر لی، اپنے بہن بہنوئی کو دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مڑے اور آپ کے ذہن میں یہ فکر آ گئی کہ کہیں میرے بہن بہنوئی بھی بے دین تو نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا انہوں نے۔ آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے، وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور آپ کی ہمشیرہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں۔ آپ نے زوردار طریقے سے دروازہ کھولا اور دونوں سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا زمین پر گرا کر خوب مارا۔ آپ کی بہن انہیں بچانے آئیں تو آپ نے اس زور سے منہ پر تماچا مارا کہ آپ کے سر سے خون بہہ نکلا۔ جب حضرت عمر مار مار کر تھک گئے تو اس صحیفے پر نظر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی جاتا رہا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی محسوس ہونے لگی۔ فرمانے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ بس دوستو، یہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر کے دل کی حالت بدل گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو اسلام میں داخل فرما اور اپنے دین کو قوت دے۔ مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اسلام لی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر کا اسلام لانا تھا کہ اسلام کی کایا پلٹ گئی اور مکہ کے کفار پر ایک رعب اور ہیبت طاری ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ آئے اور عمر سے مقابلہ کرے، اور جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو یا اپنے بچے یتیم کرانے ہوں وہ آ جائے۔ اور آج سے مکہ کے اندر علی الاعلان اذان ہوگی اور تمام مسلمان باجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ دوستو، کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔